السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حی افلا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں فرما رہے ہیں جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے کہ کیا جو کافر ہیں، جو نہیں ماننے والے، وہ یہ نہیں ریئلائز کرتے، یہ نہیں وہ سمجھتے یا یہ نہیں وہ دیکھتے کہ یہ جو آسمان اور زمین ہے یہ پہلے ایک ہی تھے، یہاں تک کہ ان کو ایک دوسرے سے جدا کر کے الگ کر دیا گیا، دور کر دیا گیا ایک دوسرے سے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمام جاندار چیزوں کو پانی سے بنایا، کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے وہ بگ بینگ تھیوری کی ہو رہی ہے۔ بگ بینگ جو ہے کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ جو سائنٹسٹ نے کچھ وقت پہلے ہی ٹیلیسکوپس کے تھرو آسمانوں کو دیکھ کر کے، آسمان کے ستاروں سیاروں کو دیکھ کر کے اور ان کی موومنٹ دیکھ کر کے وہ کس طرف تیر رہے ہیں، کہاں بڑھ رہے ہیں، وہ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ سب ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، سارے ستارے سیارے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں اور سب حرکت میں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا کل فی فلک یسبحون، سارے اپنے فلک میں، اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ سب تیر تو رہے ہیں لیکن ایسے کہیں بھی نہیں تیر رہے، کیونکہ کہیں بھی تیر رہے ہوتے تو کوئی تو آپس میں لڑتا رہتا نا ہر وقت۔ اتنے سارے ستارے آپس میں کچھ نہ کچھ لڑتا رہتا، اور پھر بھی لڑتے ہوں گے کچھ نہ کچھ دور جاتے ہوئے بھی، لیکن جنرل جو نظام ہے وہ یہی ہے کہ سب دور جا رہے ہیں ایک دوسرے سے، بڑھ رہا ہے پورا خلا جو ہے، پورا آسمان دور ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب اگر یہ دور ہو رہا ہے تو یہ پہلے ایک ہی جگہ سے سٹارٹ ہوا ہے، سب کو جب ملا کر کے اور ایک دوسرے میں ڈال کے ٹھوس کے ایک دم چھوٹے سے چھوٹا کر دیں گے تو وہ ایک چھوٹی سی شے بن جائے گا جس میں سے وہ پھٹ کر کے سب چیز نکلی، آسمان، زمین، ستارے، سیارے، خلا، سب چیز اسی میں سے نکلی۔ اور وہ جو چیز پھٹ کے نکلی ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے سائنس میں بگ بینگ تھیوری، کہ چیز چھوٹی سی تھی لیکن سب کچھ اسی میں تھا کسی طریقے سے، پھر کچھ ہوا اور وہ پھٹ کر کے سب جو ہے اپنے وجود میں آ گیا۔ اسی کو دین میں قرآن کے نظریے سے ہم لوگ کہیں گے کہ اللہ کا کن، اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارشاد سے، اللہ کے شان کے مطابق جو بھی اللہ کی مرضی تھی اس سے وہ وجود میں آ گیا، اور اسی چیز کا یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ سوچنے والی بات کیا ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ بات جو ہے یہ 1400 سال پہلے کے عرب کے کسی بدو سے یہ بات ہو رہی ہے؟ عرب کے گاؤں میں یا شہر میں یا کہیں پہ بھی جو کھجوریں توڑنے والے اور بھیڑ چرانے والے، کنویں سے پانی نکال کے استعمال کرنے والے، کچے گھروں میں رہنے والے، ریگستان میں سفر کرنے والے پیدل اور جانوروں پہ، ان کو پتہ تھا کیا بگ بینگ تھیوری کے بارے میں، کہ آسمان کیا ہے، کتنے جو ستارے دکھتے ہیں دنیا سے وہ کیا ہیں، اصل میں کیا سائز ہے ان کی، اور وہ کس طرح تیر رہے ہیں؟ ان کو کچھ علم تھا اس چیز کا؟ نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے نہیں تھا۔ تو یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ اصل میں یہ بات ہو رہی ہے ابھی کی کافروں سے، ابھی کے نہ ماننے والوں سے۔ کافر کا مطلب پھر سے میں ایک بار کلیئر کروں کہ کافر کا مطلب ضروری نہیں ہے یہ ہو کہ جو اسلام سے پورا انکار کر کے رکھا ہو۔ مسلمان بھی کفر کر سکتا ہے، جو بھی انسان ڈینائی کر رہا ہو، انکار کر رہا ہو کسی بھی چیز کا، وہ کفر کر رہا ہے۔ اور جتنا سیریس میٹر وہ انکار کرے گا وہ اتنا ہی بڑا کفر کر رہا ہوگا، چھوٹی سی چیز کا انکار کرے گا تو وہ چھوٹا کفر کر رہا ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ سب ہم جانتے ہیں کہ ٹخنوں سے پینٹ کو اوپر رکھنا چاہیے،
خاص کر کے نماز پڑھتے وقت. نہیں تو نماز جو ہے خاص کر کے نماز پڑھتے وقت نہیں ہمیشہ رہنا چاہیے، لیکن نماز کا اہتمام اس لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جس کے ٹخنے جس کے ایزار بند جو ہے، جو نیچے کوئی بھی کپڑا پہنے، آپ تہمبند ہو یا آپ کا کرتا پجامہ ہو یا آپ کا پینٹ ہو یا آپ کی کوئی دھوتی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ ٹخنوں کے نیچے ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز نہیں قبول کرتے. تو یہ چیز پہ اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو یہ پورا دین ٹھکرانے کا کفر نہیں ہوا، لیکن پھر بھی کفر ہوا یہ، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے، اس کے رب نے منع کیا ہے، لیکن وہ کرتا ہے اور آرام سے کبھی ہو جائے وہ الگ چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ توبہ ان لوگوں کی قبول کرتے ہیں، معافی ان لوگوں کو دیتے ہیں جن سے انجانے میں گناہ ہو جائے. کبیرہ گناہ کی جو کئی شکلیں ہیں اس میں سے ایک شکل یہ ہے کہ کوئی بھی سادہ سا بھی گناہ، چھوٹا سا گناہ جو آپ اپنے اوپر حلال کر لیں، اس کو ایسا کر لیں اپنے اوپر جیسے کوئی حرام ہی نہیں تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا ہی نہیں تھا اس کے بارے میں، اور اس کو اس طرح انجام دیں، تو وہ بھی ایک کبیرہ گناہ بن جاتا ہے جس سے توبہ جو ہے واجب ہو جاتی ہے. خیر، اللہ تعالیٰ اس آیت میں بات کر رہے ہیں ابھی کے کفار سے، ابھی کے انکار کرنے والوں سے کہ کیا تم ابھی بھی ایمان نہیں لاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا ذکر کیا. پہلی چیز تو یہ کہ یہ جس طرح یہ آسمان اور زمین، یہ ہر چیز، جتنے ستارے سیارے، ہر چیز ایک تھے اور ہم نے ان کو جدا کر دیا. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اسی آیت میں، اور ہم نے بنایا ہر جاندار کو پانی سے. یہ کس کو پتا تھا انسان پانی سے بنے؟ یہ کسی کو نظر آ رہا تھا اس ٹائم پہ؟ یہ جانور، یہ بھیڑ، یہ بکری، یا مکھی، یا مچھر، یا تو پھر اس ٹائم پہ تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ درخت زندہ رہتے ہیں. تو درخت بھی جو پانی سے بنے ہیں، ان کی میجورٹی جو ہے پانی ہے، ان کے اندر کا جو بھی سسٹم ہے پانی سے چل رہا ہے. یہ کیسے سمجھ میں آ گیا؟ قرآن میں کیسے لکھا ہوا ہے؟ یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں. اور یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ قرآن تو ہے ہی اللہ کا کلام، لیکن یہ دلیل اس چیز کی ہے کہ جو ہمارے ذہن میں تصور بن گیا ہے نا کہ یہ قرآن جو ہے پرانی کتاب ہے، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں انجیل اور جیسے بائبل ہے اور زبور اور تورات اور ویدا اور اس طرح کی جو کتابیں ہیں، ویسے ہی بھگوت گیتا، ویسے ہی قرآن ہے جو کئی ہزاروں سال پہلے اتری تھی، جو ہے اب اس کو پڑھ کر کے ثواب لے لو. قرآن ایک زندہ کتاب ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے. 1400 سال کے بعد کے لوگوں سے بات کر رہی ہے یہ کتاب، اور کیا انسان کو چاہیے اس میں؟ اور ابھی بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں نے جس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں حاصل کیا، اور وہ قرآن میں موجود ہے پہلے سے. اللہ تعالیٰ نے کہا آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے لوہا نازل فرمائے. اب ہم لوگ کو پتہ چل رہا ہے کہ کومٹ سے کہیں سے لوہا آیا، کسی دوسرے باہر کسی ایک لوہا جو ہے وہ کسی ایک بڑے سے کومٹ جو کہتے ہیں، کسی ایک پلانٹ جو ہے پلانٹ سے چھوٹا رہتا ہے، لیکن ایک کوئی بڑا سا کوئی ماس، کوئی پتھر سمجھ لیجیے بہت بڑا سا، اور وہ آ کر کے دنیا میں گرا ہے. تو لوہے کے ٹکڑے وغیرہ سب اس میں تھے اور بلاسٹ ہوا ہے، اور وہ ہر طرف جا کے پہنچا ہے، پھر کچھ وقت کے بعد پھیلتے پھیلتے ہر جگہ آیا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انسان دیکھتا نہیں ہے. اتنی سارے معجزات جو ہیں قرآن کے اندر، اور اس کے سائنٹیفک معجزات تو ہیں، لغتی معنوں میں بھی کتنے سارے معجزات ہیں. جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے، سبحان اللہ. سال میں مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 12. مہینے کا لفظ قرآن میں 12 مرتبہ آیا ہے. سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365. دن کا لفظ قرآن میں 365 مرتبہ آیا ہے. سبحان اللہ. اس طرح کی کتنی ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں. جتنی مرتبہ جنت کا لفظ آیا ہے اتنی مرتبہ جہنم کا لفظ آیا ہے، جتنی مرتبہ فرشتوں کا لفظ آیا ہے اتنی ہی مرتبہ شیاطین کا لفظ آیا ہے. یہ انداز کیسے کوئی بنا سکتا ہے جو کہ زبان سے کتاب کہہ رہا تھا؟ لکھی تو بعد میں گئی ہے. اب جو ہے بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور مسلمان کے یوتھ کو خطرہ کس چیز سے؟ کیا ہمارے یہاں کے کوئی مسلمان نے کبھی دیکھا ہو
کہ کوئی اسلام چھوڑ کر کے یہودی ہو جاتا ہے یا عیسائی ہو جاتا ہے یا ہندو ہو جاتا ہے. شاید کسی نے کبھی دیکھا ہو, شاید وہ بھی کوئی پڑھ کے نہیں, بس کسی وجہ سے ہو رہا, اس کو کوئی فائدہ مل رہا ہو تو ہو گیا ہو. لیکن مسلمان ان مذاہب میں کبھی نہیں جاتے, اور ان مذاہب کے لوگ ہمیشہ اسلام میں آتے رہتے ہیں. تو ایک انسان کو کیا یہ نہیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ یار یہ سپیریئر چیز ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ امریکنز جو ہیں وہ باہر جا کر کے انڈیا جیسی جگہ پہ آ کے سیٹل نہیں ہوتے, لیکن انڈینز اور پاکستانیز اور بنگالیز اور باقی لوگ جا کے امریکہ میں سیٹل ہوتے ہیں, چاہے وہ چائنیز, رشینز, جتنے سب جا کے امریکہ میں سیٹل ہوتے ہیں. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ انسان کو سمجھ میں آتا ہے یا سب ادھر جا رہے ہیں اور ادھر سے کوئی نہیں آ رہا, مطلب سب سے بہتر جگہ وہی ہے نا. تو دین کے معاملے میں پھر ایسا کیوں نہیں لگتا ہمیں؟ اور اگر لگتا ہے تو اس کا کانفیڈنس کیوں نہیں فیل ہوتا؟ تو ان چیزوں سے اسلام کو خطرہ نہیں ہے دوسرے مذاہب سے, کیونکہ سب سے زیادہ سینس بنانے والی چیز اگر کسی دین میں ہے تو وہ اسلام میں ہی ہے. لاجک جو ہے, اگر عقلی معنی پہ, عقلی دار و مدار پہ بھی اگر کسی چیز کو آپ کو بحث کر کے ثابت کرنا ہے, تو اسلام کے جتنے آج تک ڈبیٹس رہے ہیں اس میں اسلام کو ہرایا نہیں گیا ہے, اسلام ہی ہمیشہ جیتتا ہے. اسلام کو خطرہ ہے مینلی ایتھیزم سے, ایگنوسٹزم سے, لبرلزم سے, ماڈرنزم سے, مٹیریلزم, انڈیویجولزم, اس طرح کی چیزوں سے ہے, جو کہ سب ایک ہی چھتری کے نیچے آتے ہیں. کیا؟ آزادی, مادر پدر آزادی اس کو کہا جاتا ہے. کچھ بھی کروں میں, کچھ بھی, میری مرضی. میں چاہوں تو سارے بال کٹوا لوں, یہ اپنے آئی بروز بھی کٹوا لوں, میری مرضی. تعریف ہونی چاہیے میری, انسان تو ہوں نا, تو ایک نارمل انسان کو جتنی عزت ملنی چاہیے اتنی مجھے بھی ملنی چاہیے. کپڑے میں چاہے مرد کے پہن لوں چاہے عورت کے پہن لوں, کپڑے تو پہنا ہوں, عزت مجھے ویسے ہی ملنی چاہیے. میں کل کو کہہ دوں میں عورت ہوں, آج کہوں میں مرد ہوں, پھر پرسوں کہوں میں عورت ہوں, یہ عزت مجھے ویسے ہی ملنی چاہیے. یہ آزادی, مطلب کچھ بھی کروں میں, کپڑے نہ بھی پہنوں, کوئی مجھے کہنے والا نہیں ہونا چاہیے کہ تم یہ نہیں کر سکتے. ہر انسان اپنے وجود میں اپنی ایک خدائی چاہ رہا ہے, اور یہ جو ہے سب سے بڑا فتنہ اس وقت امت کو لاحق ہے. اتنے سارے جو اکثر لوگ ہیں مذاہب چھوڑ چھوڑ کے بھاگتے ہیں, وہ اکثر اسی راستے پہ نکلتے ہیں. لیکن اسلام کو تو مختلف ہونا چاہیے تھا نا. اسلام بے بنیاد باتوں پہ تو نہیں بنا ہے, یہ تو پھر بن گیا ہے اور ہم نے دیکھا نہیں. اگر کسی کے یہاں مندر کے سامنے چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے کہ ان کے بت کھا لیں گے اور اس کے بعد اس میں برکت آئے گی اور ہم کھا لیں گے, تو کیا ہمارے یہاں فاتحہ نہیں پڑھوائی جاتی کھانوں پہ؟ اگر کسی کے یہاں کوئی مرتا ہے تو اس کے یہاں لنگر چلتا ہے تیسرے دن 10ویں دن, تو ہمارے یہاں 10ویں 40ویں نہیں ہوتی؟ کسی کے یہاں اگر فلاں دیوی دیوتا سے جا کے فلاں تاریخ کو مانگو گے تو مراد پوری ہوتی ہے, تو کیا ہمارے یہاں قبروں سے اور ولی اللہ سے نہیں مانگا جاتا, مزاریں نہیں بنتی؟ تو اگر ہم خود اتنا نیچے کر چکے ہیں اپنا معیار, اتنا گر چکے ہیں, تو ایک سوچئے, نارمل بات سوچئے, ایک بچہ جو یہ دیکھ رہا ہے, آپ نے اس کو سکھایا بچپن میں کہ اللہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا, اس نے کہا ٹھیک ہے سمجھ گیا میں. اگلی چیز اس کو بتائی گئی کہ جو انسان کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے وہ منافق ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. اب اگلے دن آپ اس کو سکھا رہے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ سے تو مانگ لو, ساتھ میں بت سے بھی مانگ لو, یا قبر سے بھی مانگ لو, یا ولی اللہ سے بھی مانگ لو, یہ فلاں آیت جپ لو اتنے بار, منتر جپ رہے ہیں نا, فلاں آیت جپ لو شادی کنفرم, فلاں آیت جپ لو بزنس کنفرم, فلاں آیت جپ لو فلاں لوگوں کا ڈیورس اور کسی میں اختلاف یا پڑوسی میں لڑائی کنفرم. یہ سب جو گھٹیا چیزیں ہیں, یہ جب وہ دیکھ رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے یار وہاں پہ بس اورنج کپڑا پہن کے یہی چیز ہو رہی ہے, یہاں پہ ہرا کپڑا پہن کے وہی چیز ہو رہی ہے. فرق کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. وہ اپنی پاور کے لیے کر رہے ہیں, یہ اپنی پاور کے لیے کر رہے ہیں. مجھے ان چیزوں میں پڑھنا نہیں ہے, مجھے عقل والا کام کرنا ہے. ضروری کیا ہے دنیا میں؟ اب دنیاوی اعتبار سے ضروری تو ہے کہ انسان اپنی معاش کا خیال رکھے, پیسہ کمائے, سکسیزفل ہو, سیٹل ہو, اپنی فیملی کا خیال رکھے. یہ چیزیں تو ضروری ہے, دنیاوی اعتبار سے تو بالکل ضروری ہے.
بے انتہا اس چیز کے پیچھے پڑ جائے یہ نہیں ہے، لیکن اس ٹائم پہ کیسے سمجھ میں آئے گا اس کو جب تک اس نے کر نہیں لیا. سمجھ میں آتی ہے یہ چیز 50 60 70 سال کے بعد. تو جب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے اس میں اور اس میں، تو ظاہر سی بات ہے وہ اسی راستے پہ چلے گا نا. اندھ وشواس اور تقلید، اور جو ہمارے بزرگ نے اور پیر نے اور ہمارے پنڈت نے اور ہمارے آقا نے امام نے جو بھی کہہ دیا، بس آنکھ بند کر کے سجدہ اسی بات کو ہے سیدھا. یہ چیزیں جب بچے دیکھیں گے تو ان کو کیسے یقین ہوگا؟ انسان کی فطرت کے اندر ڈیمانڈ ہے ایک خدا کی. جو لوگ پیسے کما لیتے ہیں پریشان ہو کے بھٹکتے رہتے ہیں، راتوں کو سو نہیں پاتے، جا کر کے پہاڑوں کے اوپر بدھزم کے ٹیمپلز میں جا کر کے وہاں پہ سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہیں سے. انسان کے دل میں تلاش ہے ایک خدا کی اپنے. لیکن ہم نے اتفاق سے نہیں ہوا ہے، ہم نے اپنے آنے والی جنریشنز کا جو رشتہ تھا خدا کے ساتھ وہ کاٹ دیا بیچ میں سے. تو وہ مسلمان ہو کے بھی راستہ نہیں نظر آتا ان کو. ان کو کرانا چاہیے تھا اللہ کا تعارف اور قرآن کی اہمیت سمجھانی چاہیے تھی ہمیں. ہم لوگ کہانیاں تو سب اپنے بچوں کو سناتے ہی ہیں نا، کوئی نہ کوئی کہانی ہر انسان اپنے بچوں کو سناتا ہے. حالانکہ انڈیا کے معاشرے میں تو دیوی دیوتاؤں کی بھی کہانی سنائی جا رہی ہوتی ہے، لیکن انبیاء کی کہانی بچوں میں نہیں سنائی جا رہی ہوتی. کامن چیز نہیں ہے، میں نے تو نہیں دیکھی. جو بچہ بچپن سے سیرت کی باتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانیاں، اصحاب کی کہانیاں، ان کی بہادری کی باتیں، یہ سب سنتے ہوئے بڑا ہوا ہے، کیا اس کے اندر اور ایک دوسرے بچے کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا؟ بالکل رہے گا، 100% رہے گا. اور ایسے ماں باپ جو اس طرح کی کوئی چیز اپنے بچوں کو سکھا دیں گے، انہوں نے اتنا بڑا ان پہ احسان کر دیا کہ شاید ہی کوئی دوسرا کر پائے. علم سے بڑی دولت کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، اس سے بڑا کوئی احسان اپنے بیٹے پہ نہیں کر سکتا کوئی باپ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور جب ہم ان چیزوں کو اپنا معیار بنا لیں گے کہ میلاد منانا ہے، تو ہمیں نظر بھی آتا ہے پھر میلاد میں ڈی جے بج رہا ہوتا ہے. عید کی نماز میں کبھی دیکھا ہے ڈی جے بجتے ہوئے؟ نماز میں عید کے دن تو خوب ہوتا ہے ضلالت، لیکن عید کی نماز کے ٹائم کبھی دیکھا ہے سیلیبریشن میں ڈی جے بجتا ہو؟ نہیں نا. میلاد کے دن تو بجتا ہے. اگر غور کرنے والا غور کرے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میلاد میں کرنا کیا ہوتا ہے. برتھ ڈے ہی تو سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے. وہ کون سکھائے گا؟ وہ لوگ سکھائیں گے جو برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ وہ تو ویسٹ ہے. وہ تو گورے سکھائیں گے آپ کو برتھ ڈے کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے. وہ ڈی جے بجا رہے ہیں تو ہم بھی ڈی جے بجائیں گے، بھلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بجا رہے ہو. نعوذ باللہ. کیا حال ہوگا، کیا جواب دے گا انسان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں بتایا تھا میوزک حرام ہے اور تم میرے نام پہ پورے محلوں اور شہروں کو نچایا کرتے تھے اپنے سڑکوں پہ لا کر کے، یہ بے حیائی پھیلاتے تھے میرے نام پہ. اور جو بچے دیکھ رہے ہیں آپ کے، جو ینگ جنریشن دیکھ رہی ہے کہ وہ لوگ اپنا کسی چیز کا جلوس نکال رہے ہیں تو ہم اپنا یہ والا جلوس نکالیں گے. کمپٹیشن ہے تو اسی چیز میں ہے. وہ مندر بنائیں گے تو ہم مسجد نہیں بنائیں گے، ہم مزار بنائیں گے. وہ مراد پوری کرنے کے لیے بابے بیٹھائیں گے تو ہم اپنی مرادیں پورے کرنے کے لیے پیر بیٹھائیں گے، مجاور بیٹھائیں گے. وہ اگر بتائیں گے یہ فلاں تعویذ فلاں وہ مالا پہن لو تو یہ مراد پوری ہو جائے گی، تو ہم جو ہے تعویذ بنوائیں گے. سارے شرک جو ہے ہم کروا دیں گے صرف ان سے کمپٹیشن کرنے کے لیے. جو اصل دین ہے اس کو بھول جائیں گے. جو انسان ابھی کی زندگی میں اپنی زندگی چلا سکتا ہے، اپنا فون یوز کر سکتا ہے، وہ 100% کچھ نہ کچھ قرآن جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے. اگر رمضان کا یہ مہینہ گزر جاتا ہے اور جتنا ہم لوگ قرآن سے قریب تھے پہلے، اس سے زیادہ قریب نہیں ہے آخر میں بھی، جب بھلے ہی 10 بار قرآن پڑھ لیا ہو سٹارٹنگ سے اینڈ تک عربی میں، اگر قرآن سے رشتہ نہیں بڑھ گیا ہے، قرآن سمجھ نہیں آیا ہے تھوڑا زیادہ، ایک آیت ہی صحیح، تو پھر رمضان ہمارا ویسٹ ہو گیا، ضائع ہو گیا. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے جنت ہے اور مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، اس کا ثبوت جو ہے وہ ابھی نظر آتا ہے ہم لوگوں کو بالکل صاف صاف آیا ہو کر کے. اور اس کا نتیجہ ہے یہ کہ ہمارے یہاں کی جو لوگ ہیں وہ کھینچے چلے جا رہے ہیں اس کی طرف. یہ اتفاق نہیں ہے، اللہ کے اتفاق نہیں ہوتے، یہ آزمائش ہے، اور ان سے پہلے ہماری آزمائش ہے.
کہ ہم اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں, اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ نہیں, چمک دھمک والی اور اچھی چیزیں, وہ سب جو اچھی دنیا کے حساب سے اچھی, وہ چیزیں چھوڑ کر کے ان حقیر چیزوں سے جڑتے ہیں کہ نہیں. دنیا کے حساب سے حقیر, ظاہر سی بات ہے, اصل میں تو زیادہ کامیابی کی یہ چیزیں ہیں, لیکن دنیاوی اعتبار سے. اور ایک اور چیز ہے اصل میں, جو غور و فکر کرنے والے اور جو باصلاحیت لوگ ہیں, عقل والے, جو بڑے فلاسفرز بنتے ہیں, بڑے ڈاکٹرز بنتے ہیں, بڑے انجینئرز بنتے ہیں, ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ ایسی کوئی چیز جو ان کو قائل کر دے. جب یہ پڑھتے ہیں ایسی آئیڈیالوجیز, کارل مارکس کی آئیڈیالوجی پڑھ رہے ہیں, یا مٹیریلزم کا فلسفہ پڑھ رہے ہیں, انڈیویجولزم کا فلسفہ پڑھ رہے ہیں, تو ان کو نظر آتا ہے اس کے اندر کہ یار اس میں تو بڑی لاجک ہے. دنیا کو جب دیکھوں میں ادھر سے ادھر تک, تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہی تو ہے, یہ تو پوری طرح بیٹھ رہا ہے. حالانکہ وہ پوری طرح بیٹھتا نہیں, کوئی نہ کوئی اس میں بڑا نقصان ہو ہی جاتا ہے, وہ بعد میں پتہ چلتا ہے, اور کبھی پتہ چل رہا ہوتا ہے پہلے سے, لیکن سب سے بہتر آپشن وہی نظر آ رہا ہوتا ہے اس ٹائم. تو آدمی سوچتا ہے کہ یار خیر ہے, یار باقی سے تو بہتر ہے. اندھ بھکتی نہیں کرتا, عقل والا انسان کبھی اندھ بھکتی نہیں کرتا, اور عقل والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں, زیادہ نہیں. اگر آپ اپنی مرضی سے اس وقت آ کر کے یہ ویڈیو بھی سن رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان بھیڑ بکریوں میں سے نہیں ہیں, آپ کچھ اپنی عقل لگانے کے لیے بیٹھے ہیں. اور یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور نعمت اگر کوئی ہے اللہ کی تو اس پہ سوال بھی ہونا ہے, اس پہ حساب بھی دینا ہے. تو جو عقل لگانے والے ہیں ان کو دلائل چاہیے, اور قرآن سے بڑی دلیل ہے کوئی دنیا میں. اس کے اندر فیوچر کی باتیں, پاسٹ کی باتیں, سائنس کی باتیں, لغت کی باتیں, پالیٹکس کی باتیں, پیسے کیسے ہینڈل کرنا ہے, اکنامی کی باتیں, ہر طرح کی چیزیں اس میں ہیں, اتنی بڑی کتاب میں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں کہہ رہے ہیں, یہ کہتے ہوئے کہ پرانی امت سے بات کرتے ہوئے, یہودیوں سے بات کرتے ہوئے, کہ تم ایک دوسرے کو مارتے ہو اور ایک دوسروں کو انہی کے گھروں سے نکال دیتے ہو. کیا تم کتاب کے کچھ حصوں پہ ایمان لاتے ہو اور باقی کو رد کر دیتے ہو, باقی کو چھوڑ دیتے ہو, باقی کا انکار کر دیتے ہو؟ اگر تم ایسا کرو گے, یہ آپ اپنے اوپر فٹ کریے, میں اپنے اوپر فٹ کروں مسلمانوں کے اوپر, کیونکہ قرآن میں جب بھی مثال دی جاتی ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی, تو اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی رہتا ہے کہ مسلمان دیکھیں اس چیز کو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی جو کچھ بھی یہودی کر کے گئے, یہ امت بھی اسی کی طرح کرے گی. تو اگر کتاب کے کچھ حصوں پہ ایمان لے آتے ہو اور کچھ کتاب کے کچھ حصوں کو چھوڑ دیتے ہو, تو تمہاری جزا صرف یہی ہے کہ تمہیں اس دنیا کی زندگی میں ذلیل اور رسوا کیا جائے, اور آخرت میں بھی تمہیں درد دینے والا عذاب دیا جائے. اور اللہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو. تو جو ہے ہم قرآن کو چھوڑنے والوں میں سے نہ بنیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن والا بنائے, قرآن پہ چلنے والا بنائے, قرآن پڑھنے والا بنائے, قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس راستے پہ استقامت بخشے. ابھی اس وقت کافی زیادہ نیوز وائرل ہو رہی ہے, واللہ عالم کتنی سچ ہے, کہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں مسلمان بچیوں کو خاص کر کے ہندو لڑکوں کے ذریعے اسلام سے دور کرنے کی. تو یہ اس چیز میں کوئی حقیقت ہوتی ہی نہیں اگر بچیاں مسلمانوں کی غیر لڑکوں سے بات ہی نہیں کرتی. ہماری سوچ یہ کیوں بن رہی ہے اب کہ مسلمان لڑکیاں جو ہیں وہ غیر ہندو لڑکوں سے بات نہ کریں؟ غیر مسلمان لڑکے سے بھی بات نہیں کرنا چاہیے اس کو, وہ بھی حرام ہے اس کے لیے سخت. اگر وہی معیار ہمیشہ سے بنا ہوتا تو یہ پرابلم کبھی آتی ہی نہیں. یہ پرابلم ہمارے اندر سے آ رہی ہے, پرابلم اب نہیں ہے. یہ تو نئی پرابلم ہمیں اب نظر آ رہی ہے. پرابلم ہمیشہ سے تب سے تھی جب سب مسلمان لڑکیاں غیروں سے بات کرنے لگی تھیں, اور ہم نے تب فکر نہیں کی. تو اب ہم یہاں آ کے کھڑے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کریں کیا, اور آپ فورس بھی نہیں کر سکتے کسی لڑکی کو, نہ قانون کے حساب سے نہ اسلامی قانون کے حساب سے آپ فورس نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت بخشے, اور ہم لوگوں کی یوتھ کو, ہم لوگوں کو یہ صلاحیت دے کہ ان کو واپس دین کی طرف لے کے آئیں, اور ہم لوگوں کو بھی یہ صلاحیت دے کہ ہم لوگ خود کو بھی واپس دین کی طرف لے کے آئیں.
اور ہم لوگوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے جو ہم لوگوں کو دین سے دور کر دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.